بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. دعا ہی عبادت ہے. جو ہم دعا کرتے ہیں وہی عبادت ہے. کدھر لکھا ہوا ہے؟ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. صحیح الجامع کی 3407 روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. دعا ہی اصل میں عبادت ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخری. سورۃ مومن آیت نمبر 7. یہ تمہارے رب کا فرمان ہے مجھے پکارو مجھ سے دعائیں کرو. بھئی آپ دیکھیں نا, جب میں تمہارا مشکل کشا حاجت روا داتا غوث اعظم بگڑی بنانے والا جب میں ہوں تو مجھ سے دعائیں کرے. آج ہم نے بھی کبھی اس قبر کے سامنے سجدے, کبھی زندہ پیر کے سامنے سجدے, کبھی مردہ پیر کے سامنے سجدے. کیا شاعر نے کیا خوب کہا تھا, جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مان سے. تو دعا جو ہے جب عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے میرے بھائی. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو میری عبادت سے منہ موڑے گا میں اس کو ذلیل و خوار کر جہنم میں پھینکوں. اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں کہ دعا سے جو ہے, دعا کرنے سے جو تقدیر ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے. چنانچہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور صحیح الجامع کی روایت 7687 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. کہ تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے, اور عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے. نیک عمل کرتے رہنا چاہیے بھائی. نیک عمل کا فائدہ دنیا میں ملے گا, قبر میں ملے گا, اور جب روزے محشر اٹھیں گے تو اس دن ہی ملے گا. نمبر 3 آگے چلتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے. صحیح الجامع صغیر کی حدیث نمبر 5892. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء, کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی عمل نہیں. بہترین عمل ہے اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے. پیارے بھائیو یاد رکھیے جسے دعا کی توفیق مل گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی صحیح الترمذی کی حدیث نمبر 3548 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ, کہ جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول گئے. اور اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی چیزوں کا سوال کیا جاتا ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ چیز کون سی پسند ہے؟ عافیت کی دعا. یہ دعا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. یہ دعا ہمیشہ مانگا کریں بھائی. یہ اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب سے بہترین دعا. اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں کہ دعا کے لیے جو اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں وہ اللہ تعالیٰ خالی نہیں لٹاتا. اللہ اکبر. چنانچہ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث نمبر 1635 ہے اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدہ, تو کہ تمہارا رب بہت حیا اور کریم ہے, اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی. اللہ اکبر. اس لیے کبھی ہاتھ بھی اٹھا کر دعا کریں, کبھی بغیر بھی ہاتھ اٹھائے کے دعا کریں. آج آپ نے دیکھا جو خطیب صاحب نے اس کے لیے دعا کی بارش کے لیے خصوصی, تو اس میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے. اور بھی جدھر ہاتھ اٹھا کر دلیل ہے وہاں پہ ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے, اور جہاں پہ نہیں ہے وہاں پر اس طرح جو دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.